الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 3 جمعوں سے امت کے زوال کے اسباب پر بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو پیدا کیا وہ تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا. اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب دیا کہ تمام امتوں میں یہ بہترین امت ہے اور جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ بجائے
اس کے کہ یہ امت دوسروں کو فائدہ پہنچاتی، آج یہ امت خود پستی کا، زوال کا اور ذلت کا شکار ہے۔ اور جب بھی کہیں پر ذلت آتی ہے، پستی آتی ہے، زوال آتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اگر ان اسباب کو دور نہ کیا جائے تو اس وقت تک انسان کو عزت، شوکت اور راحت حاصل نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، بہت سی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم ان خرابیوں کے اسباب کے اندر غور نہیں کرتے کہ آخر یہ خرابیاں آئی تو کس طرح سے آئی۔ جیسے کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور جب وہ بیمار کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری کے سبب کو تلاش کرتا ہے کہ بیماری کا سبب کیا ہے۔ اگر اس کے سبب کا علاج کر دیا جائے تو بیماری کا علاج بھی ہو جایا کرتا ہے، اور اگر سبب کا علاج نہ کیا جائے اور اس کو دوا دی جاتی رہے یا اس کو کوئی طاقت کے ٹونک دیے جاتے رہے، لیکن سبب کا علاج اگر نہ کیا جائے تو مرض جو کا تو رہتا ہے اور انسان اس مرض سے مشکل سے نکل نہیں پاتا۔ اسی طرح سے امت کے زوال اور پستی کے کچھ اسباب ہیں۔ امت کا وہ زمانہ بھی تھا جو شان و شوکت کا زمانہ تھا، جو روب اور دبدبے کا زمانہ تھا، اور باوجود اس کے کہ امت اس زمانے میں قلت اسباب کا شکار بھی تھی، قلت ساز و سامان کا شکار بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے عزت و شوکت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا اور بڑی بڑی فتوحات اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کا سبب یہی تھا کہ ایک تو اللہ کے دین پر وہ پختہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ پختہ تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر اس کا یقین تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اللہ کے غیر سے وہ مدد نہیں مانگتے تھے۔ جب اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو اور اللہ کے غیر سے انسان کی نظر ہٹی ہوئی ہو اور اس حال میں بندہ اپنے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا یقین مجھ پر کیسا ہے، اور جس درجے کا یقین ہوتا ہے اس درجے کی اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر یقین بھی موجود نہ ہو اور غیر اللہ پر بھی اس کی نظر ہو، اللہ کے غیر کو وہ پکار رہا ہو، غیر سے مدد کا طالب ہو، اور وہ یہ بھی چاہے کہ اللہ کی مدد آ جائے، مشکل سے مجھے نجات مل جائے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، وہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ آخر اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ ایک طرف یہ قبروں میں جا کے منتیں مانتا ہے اور دوسری طرف یہ اللہ سے مدد کا طالب بھی ہے، تو قبر والے سے جب جا کر یہ مدد مانگ رہا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد کا راستہ اور دروازہ تو اس نے خود بند کر دیا، اب اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اور یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کی چاہت کو تو رکھتا ہے، لیکن راستہ ایسا اختیار کر رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے اسباب پر بات چل رہی ہے کہ امت کے زوال کے جو اسباب ہیں آخر وہ کون کون سے ہیں۔ کچھ گزشتہ 2 جمعوں میں باتیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کرتا۔ پھر کافروں سے مدد مانگنا یہ بھی شرک کی قسم ہے، کافروں سے متاثر ہو کے ان کے طریقوں پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین نہ ہونا، اللہ کے خزانوں کا یقین نہ ہونا، اللہ کے آگے نہ جھکنا اور کافروں کے آگے جھکنا، اور آج یہی دنیا کے اندر نظر آتا ہے کہ چاہے وہ ہمارا ملک ہو یا اس کے علاوہ اگر عرب دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے مال اور وسائل سے مالا مال کیا ہے، آج ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے تو نہیں جھکتے لیکن امریکہ کے آگے ضرور جھکتے ہیں۔ آج یہی کیفیت ہے
تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ کے آگے تو انسان نہ جھکے، جبکہ کائنات میں جھکنے کا، سجدہ کرنے کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کسی اور کے لیے اللہ نے یہ جھکنا، یہ سجدے کرنا کسی اور کے لیے پسند نہیں کیا. پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ کافروں کے رسم و رواج، علاج اور لباس وغیرہ کو اختیار کرنا، اور یہ معاملہ تشبہ کا معاملہ ہے. اور تشبہ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. اب ایک ایمان والے بندے کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس کے ساتھ کس کی نسبت لگی ہوئی ہے، اور یہ جو نسبت لگی ہوئی ہے موت تک اگر یہ نسبت باقی رہی، چاہے ایک گنہگار امتی کی نسبت رہی، لیکن اگر یہ گنہگار امتی کی نسبت اگر باقی رہی تو کل امید ہے کہ اس گنہگار امتی کی نسبت پر بھی کام بن جائے گا. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال پر بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں. اور آپ کی تو یہ کیفیت ہے کہ ایک مرتبہ حدیث میں واقع آتا ہے کہ آپ زار و قطار رو رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. جبرائیل امین آئے، آپ کے رونے کا سبب معلوم کیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت. یعنی یہ رونا کسی ذاتی پریشانی کے لیے نہیں ہے، کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رونا اپنی امت کے غم میں ہے، اپنی امت کی پریشانی میں ہے کہ اس امت کا کیا بنے گا. جبرائیل امین آسمانوں پر جاتے ہیں، آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کے رونے کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں. پھر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، آپ کی تسلی کی جاتی ہے، اور اللہ کا پیغام یہ آتا ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں غم نہ کیجیے، اللہ آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کرے گا، آپ کو ناراض نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کے ایک ایک شخص کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. اب ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ آپ تو امت کے ایک ایک شخص کو بخشوانا چاہیں، لیکن اس کے ساتھ امت کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. کم از کم اتنی ذمہ داری تو ہر ایمان والے بندے کی بنتی ہے جو امتی ہونے کا دعوے دار ہے کہ اپنی اس نسبت کی وہ لاج رکھے کہ میری نسبت کس کے ساتھ جڑی ہے. میں چاہے نکما ہوں، ناکارہ ہوں، میں چاہے کوڑا کرکٹ ہوں، لیکن میری نسبت جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہستی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو کم از کم اس ہستی کی نسبت کی تو مجھے لاج رکھنی چاہیے. آج یہی دیکھا جاتا ہے کہ آج غیروں کی نقالی، غیروں کے طریقے اس درجے ہماری زندگیوں کے اندر یہ رائج ہو چلے ہیں کہ جس کے سامنے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کی سنت ہوتی ہے، اور ایک طرف اللہ کے دشمنوں کے طریقے ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے ہوتے ہیں. لیکن کیفیت یہ ہے کہ آج کے زمانے کا نوجوان اور آج کے زمانے کا مسلمان اپنے نبی کے طریقوں پر تو نہیں چلتا، لیکن وہ یہود و نصارہ کی نقالی کو ضرور اختیار کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ اپنی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں، اپنے طرز معاشرت کو دیکھیں، رہن سہن کو دیکھیں، تو آج کیفیت یہی ہے کہ آج ان جیسا بن کر ہم رہنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب انسان کسی جیسا بننا چاہتا ہے تو اس جیسا بننے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے کہ زندگی کو کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ نے یہ ایک بامقصد زندگی ہمیں دی ہے، اور اس زندگی پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے. اس زندگی کو کھیل نہیں، کوئی تماشا نہیں، کوئی دل بہلانے کا ذریعہ نہیں. اس زندگی کا ایک مقصد ہے
کیونکہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. ہاں کافر کا آئندہ آنے والی زندگی پر ایمان نہیں ہے، کافر کا اس پر یقین نہیں ہے. کافر تو کہتا ہے کہ یہاں جو چاہے کر دو، اور پھر اس کے بعد جب مر گئے تو مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہے، اس کے بعد آگے کچھ بھی ہونے والا نہیں. تو ایک کافر کا تو یہ یقین ہے کہ آگے کچھ بھی ہونے والا نہیں. لیکن ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ ہم کر کے جائیں گے، جو کچھ یہاں پر بو کر جائیں گے، آگے جا کر ہم نے وہی فصل کاٹنی ہے. اگر اچھا بو کر گئے تو اچھی فصل ملے گی، اور اگر برا بو کر گئے تو بری فصل ملے گی. گندم از گندم برویت جو دے دو از مکافات عمل غافل مجو. ارے بھائی گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید یہ رکھے کہ گندم کی فصل ملے گی، ایسا نہیں ہے. آج اس دھوکے کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لذات اور شہوات کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور اگر کوئی انسان سمجھانے کی بات کرتا ہے، اگر یہ سمجھایا جائے کہ بھئی یہ غیروں کے طریقے ہیں، مسلمان کے جینے کا یہ انداز نہیں ہے، ایک امتی کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو کہتے جی اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تو سب معاف کر دے گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ ذو انتقام بھی ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے نہ بس کا ربی کا لشدید، کہ میری پکڑ بھی بہت شدید ہے. کبھی اس بارے میں بھی سوچا کہ خالی یہی یاد کر لیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے؟ تو یہ سوچا ہوتا کہ اللہ کس کے لیے غفور رحیم ہے. اللہ اس کے لیے غفور رحیم ہے کہ ایک انسان نیکی پر زندگی کو گزارتا ہے، پھر کبھی شامت اعمال سے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی گناہ کا صدور اس سے ہو جاتا ہے، اور گناہ کے بعد اس کے دل میں ایک ندامت اور پشیمانی آتی ہے کہ میں نے کیسے گناہ کر لیا، میں نے کیسے اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کر لی. بس یہ ندامت اور پشیمانی جب آتی ہے تو پھر وہ رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں. اگر تجھ سے کوئی خطا ہو گئی، تیرے دل میں ندامت اور پشیمانی آ گئی، اور تم مجھ سے معافی کا طلبگار ہے، تم مجھ سے معافی چاہتا ہے، تو بے شک میں غفور رحیم ہوں، میں تیرے گناہ کو معاف کرنے والا ہوں. تو اللہ اس کے لیے تو غفور رحیم ہے. لیکن ایک وہ شخص جس کی زندگی بے راہ روی کی زندگی ہو، جو شہوات اور لذات کو نہ چھوڑنا چاہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے ساتھ زندگی کو گزارے، اور جب اسے کسی صحیح بات کی تلقین کی جائے تو وہ صحیح بات کو قبول بھی نہ کرے، قبول کرنے کے لیے آمادہ بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہے کہ جی اللہ تو غفور رحیم ہے. تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ ایسے شخص کے لیے غفور رحیم نہیں ہے. پھر اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، قبر کا عذاب بھی بنایا ہے، اور برزخ کا عذاب بھی بنایا ہے. آخر وہ کس کے لیے ہے؟ اسی لیے ایک انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی اگر اس سے ہو جاتی ہے، تو یہ گناہ کا ہو جانا، نافرمانی کا ہو جانا ایک بشر سے بعید قیاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، اس کے ساتھ عصیان اور نسیان لگا ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بار بار وہی خطا کرے، اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کر کے توبہ بھی نہ کرے، اپنے اللہ سے معافی بھی نہ مانگے. تو یہ خطرناک بات ہے. گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن گناہ اگر ہو جائے اس گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، بار بار اسے نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ اگر غلطی ہو جائے اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے، اس غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. رہی یہ بات کہ کافر دنیا میں کیسے جیتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ کافر تو اس لیے یہاں پر اپنی منمانی کے ساتھ جیتا ہے کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں پر کرنا ہے. اس کے بعد ایسی قید اس کے اوپر آنے والی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے جب جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا، جس دنیا کو ہم ایسے مستی کی جگہ سمجھتے ہیں،
کسی انٹرٹین کے ذریعے زندگی کو سمجھتے ہیں۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کسی دھوکے میں نہ رہنا، اور میرے محبوب کا قول سچ ہے، جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ سچ ہے، حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، سجن، قید خانہ، اور یہ دنیا کافر کی جنت ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ قید خانے کے اندر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ قید کے اندر انسان آزاد نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بنتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اس نے شریعت کے احکامات کو اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ اب یہ قید اس کے اوپر آ گئی کہ اس نے زندگی اگر گزارنی ہے تو اس کلمے کے تابع زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ایک عہد کیا ہے۔ یہ کلمہ کیا پڑھا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک وفاداری کا عہد کیا ہے۔ اور وفاداری کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وفاداری کا سب سے پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس وفاداری کا سب سے پہلا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو یہ ایک قید ہے جو ایمان والے بندے کے اوپر یہ قید لگی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے تابع زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والے بندے پر دنیا کے اندر ایک خوف مسلط ہے، اور وہ خوف یہ مسلط ہے کہ اس نے مرنا ہے، جو کچھ زندگی میں وہ کر رہا ہے اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اس نے موت کی منزل سے بھی گزرنا ہے، موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، اور موت کا ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور موت کا ذائقہ برا بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں مثالیں ہیں کہ بعضی موت ایسی قابل رشک ہوتی ہے کہ انسان اس موت کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کہ کاش ہماری موت بھی ایسی موت ہو، اور بعضی موت ایسی بری موت ہوتی ہے کسی غفلت کی حالت میں، کسی گناہ کی کے اندر ابتلا کی حالت میں، کہ آدمی دیکھ کر پناہ مانگتا ہے کہ اللہ ایسی بری موت سے حفاظت فرمائے، ایسی بری موت کسی کو نہ ملے۔ تو یہ موت کا ذائقہ بھی اسے چکھنا ہے، اور جسے موت کی منزل سے گزرنا ہے پھر اسے دنیا کی شہوات اور لذات کے اندر وہ مزہ نہیں آتا جو ایک کافر کو یہاں پہ مزہ آتا ہے، ایمان والے بندے کو نہیں آتا، کیونکہ ایک خوف اس پر مسلط ہے۔ ایک تو یہ خوف مسلط ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ اور سزا مجھ پر مسلط ہو سکتی ہے، اور پھر میں نے موت کی منزل سے گزرنا ہے۔ پھر قبر کی منزل پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قبر کی منزل سے بھی گزرنا ہے، اور یہ قبر کا چھوٹا سا گڑھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کا جو گڑھا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ اب انسان سوچ سکتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ زندگی میں انسان جو کچھ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، دو ہی طرح سے زندگی گزرتی ہے، یا اچھائی کے ساتھ گزرتی ہے یا برائی کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو یہ جو کچھ اپنی زندگی کے اندر کر رہا ہے اس قبر کے صندوق کے اندر یہ اسے جمع کر رہا ہے۔ وہ جو قبر کا صندوق ہے، جس قبر کے گڑھے میں جانا ہے، اور جس کے اندر تنہائی ہوگی، جس میں کوئی رفیق اور دوست اور ساتھی نہیں ہوگا، نہ بیوی ہوگی نہ اولاد ہوگی، کوئی اس کے ساتھ وہاں پر نہیں ہوگا، اس قبر کے گڑھے میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس قبر کے گڑھے میں جمع کر رہا ہے۔ اور جب اس قبر کے گڑھے میں جائے گا تو اگر اس نے کوئی نیکیاں کی ہوں گی ان نیکیوں کا ثمر وہاں پہ پائے گا، پھل وہاں پہ پائے گا، اور اگر یہاں پر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہوگا پھر اس قبر کے گڑھے میں وہی سانپ اور بچھو ہوں گے کہ جن سے اس کا واسطہ ہوگا، آگ اور عذاب ہوگی، اندھیرا ہوگا، وہ تنگ ہوگی، وہ اسے پیس ڈالے گی، دبا ڈالے گی۔ اس قبر کی وحشت ایسی ہوگی کہ انسان اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس قبر کی وحشت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو کچھ جمع کر رہا ہے وہ قبر کے گڑھے میں جمع کر رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ یعنی آج اگر کوئی اپنی موت کا اندازہ کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میری موت کیسی ہوگی
تو آج بھی اپنی موت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ آج اگر زندگی اللہ کی یاد والی زندگی ہے، آخرت کی فکر والی زندگی ہے، ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ نیکی کا اہتمام بھی کرتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی سے بھی رکتا ہے، تو یہ زندگی مبارک زندگی ہے۔ اور جب یہ زندگی مبارک زندگی ہے، اس کی موت بھی مبارک ہوگی۔ تو اس نے کھول کھول کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کسی بات کو ہم سے پوشیدہ نہیں رکھا کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ ویسی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حال میں تم اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، وہ میدان حشر وہ میدان ہوگا کہ دنیا کے اندر انسان جس قسم کے گناہ کرتا ہوگا، جن گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا ہوگا، قیامت کے دن وہی برائیاں کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اس گناہ اور برائی کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہاں تو اللہ ستاری فرماتا ہے، ستاریت کی چادر پہ ڈانپ لیتا ہے، ہمارے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن کل قیامت کا دن رسوائی کا دن ہوگا کہ وہاں پر وہی گناہ کرتا ہوا یہ نظر آئے گا، کن کن برائیوں کے اندر یہ آپ مبتلا تھا، کل قیامت کے دن وہی برائیاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ایک مومن کی یہ کیفیت ہے کہ مومن اس کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ اتنی پابندیاں، اتنی قیود اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے۔ کسی کو اگر قید ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو قید ہو اور اسے جیل میں اگر کوئی فرسٹ کلاس بھی دے دی جائے، اول درجے کی جیل میں اسے رکھا جائے اور اسے ساری سہولیات بھی دی جائیں، اس کے باوجود اسے ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میں کس قید کے اندر ہوں اور کب اس قید سے مجھے آزادی نصیب ہوگی۔ وہ راحت، وہ آرام، وہ چین اسے بھاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کو قید کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا بندہ اگر اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اسے اپنے کو قید میں محسوس کرنا چاہیے۔ اسے آزادی کب نصیب ہوگی؟ اسے آزادی جب نصیب ہوگی جب ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا، بس اس کے بعد اب اس کے آزادی کا زمانہ ہے۔ اب اس پر کوئی قید نہیں ہے، نہ نماز کی قید ہے، نہ روزے کی قید ہے، نہ کسی زکوٰۃ کی پابندی ہے، نہ کسی گناہ سے بچنے کی کوئی پابندی ہے۔ اب ایمان پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا، اب یہ چین کے ساتھ قیامت تک کا جتنا زمانہ ہے اس کو قبر میں سلا دیا جائے گا، اور فرشتے جنت کا بستر اس کی قبر میں بچھا دیں گے، اور فرشتے یہ کہیں گے کہ تو سو جا، اس طرح سے سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے، تو اس طرح سے سو جا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی نیکی کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ اور کافر کی زندگی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی تو یہ جنت ہے، کیونکہ ایک کافر کو جو کچھ اللہ نے دینا ہے اللہ اس کافر کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کافر کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اگر اسے دنیا میں کچھ اگر مل رہا ہے تو پھر ہماری رال اس پر کیوں ٹپکتی ہے؟ ہم ان جیسا بننے کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ ارے ہمیں تو وہ کچھ وہاں پہ ملنے والا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کی دماغ پر اس کا وسوسہ گزرا کہ وہ نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں اور وہ کس درجے کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے وہ نعمتیں وہاں پہ رکھی ہیں۔ تو کیا ہمارا ان نعمتوں پر یقین نہیں ہے کہ آج کافر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافر کو دیکھ کر رال ٹپکتی ہے، اس جیسا بننے کی فکر کرتے ہیں، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج کے زمانے میں چہرہ مہرا ان جیسا بنایا جاتا ہے، آج کے زمانے میں لباس ان جیسا پہنا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آج ہماری شادی بیاہ کی تقریبات اگر ہوتی ہیں، وہ ایک مسلمان جیسی تقریبات نہیں ہوتی، ان شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر بے حساب خرافات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شادی کی تقریب ہو، نکاح کی تقریب ہو جو ایک عبادت ہے، لیکن وہ ہندوؤں کی ساری رسمیں آج ہمارے اندر آ چلی ہیں کہ جس میں مہندی بھی ہے، جس میں دہیج بھی ہے، جس میں بے شمار خرافات جمع ہے، جس میں گانا باجا اور ناچ بھی ہے، جس کے اندر شراب بھی ہے، جس میں پیسے کا ضیاع بھی ہے۔
یہ ساری لعنتیں ایک ایسی عبادت کے اندر جمع کر لیتے ہیں. آخر یہ کہاں سے آئی؟ یہ ہندوؤں سے آئی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے، ولیمے بھی کیے، نکاح کر کے دکھائے کہ نکاح کس طرح سے ہوتے ہیں، ولیمے کس طرح سے ہوتے ہیں. آپ نے سب کچھ کر کے بتا دیا. اور آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کا جو طریقہ ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، جو حلول کے طریقے ہیں، وہ بدترین طریقے ہیں. اگر ہم بہترین کو چھوڑتے ہیں تو بدترین کی طرف جاتے ہیں. اور یہاں سے انسان اپنی طبیعت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ بظاہر تو ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ زندگی گزارنے کے معاملے میں یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم نے بہترین راستے کو چھوڑ کر بدترین راستے کو اختیار کیا ہے. ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کے دشمنوں کے راستے کو اختیار کیا ہے، جو راستہ گمراہی کا راستہ ہے، جو راستہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، اس کو ہم نے اختیار کیا. اور کہتے ہیں ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں، ہم سے زیادہ کوئی قابل نہیں، اتنی لیاقت اور صلاحیت ہمارے اندر ہے. اور ایک خاص بھی لیاقت اور صلاحیت نہیں. اگر یہ لیاقت اور صلاحیت ہوتی، یہ عقل ہوتا، تو نبی کے طریقے زندگی کے اندر ہوتے. پھر کسی کی پرواہ نہ ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، لیکن کبھی اپنے نبی کے طریقوں کو یہ نہ چھوڑتا، کیونکہ وہ بدترین ہے. اور یہ اگر بہترین ہے تو ہم نے بہترین کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا کہ آخر کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ جو اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایک راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ایک راستہ رحمان کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور ایک راستہ شیطان کی طرف جانے والا ہے، شہوات اور لذات کی طرف جانے والا ہے. اگر اس صراط مستقیم کو چھوڑتا ہے اور اس اللہ کے راستے کو، رحمان کے راستے کو چھوڑتا ہے، تو بھائی یہ لذات اور شہوات کے راستے پہ چلا جاتا ہے، یہ شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے. اور جب اس راستے پہ جاتا ہے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آج امت کے لیے زوال اور پستی کا سبب بن رہی ہے، کہ آج باوجود اس کے کہ امت وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امت زوال کا شکار ہے، یہ پستی کا شکار ہے. اسے عزت اور شوکت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے خسارے اور نقصان والے راستے کو اختیار کیا، ان طریقوں کو اختیار کیا کہ جس راستے پر چل کر اور جن طریقوں کو اپنا کر کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد امید یہ لگا کر بیٹھے کہ ہمیں کامیابی ہوگی. ایک آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور امید یہ لگائے کہ اسے مال مل جائے گا، تو بھائی مال کیسے ملے گا؟ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، کچھ محنت کر، کچھ کام کر تو اللہ تجھے مال بھی دے دے گا. اور کوئی آدمی اولاد کی چاہت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے اور کہے کہ بیٹا مل جائے، تو یہی کہا جائے گا کہ بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، کہ جب تک نکاح نہ کرے، بیوی کے حق کو ادا نہ کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ ایسے اولاد دے دے، تو پھر تو امید ہے کہ اللہ دے سکتا ہے، لیکن ایسے اولاد کہاں ملنے والی؟ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور اگر کوئی اسباب کو ترک کر کے کسی چیز کا طالب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، بغیر سبب کے وہ چیز کیسے اسے حاصل ہوگی. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، آخرت کا معاملہ آتا ہے، تو پھر ہم سارا سبب بھول جاتے ہیں، اور پھر بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہم جنت کے طالب بن جاتے ہیں. تو یہ جنت کی طلب نہیں ہے، اسے ہوس تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ طلب نہیں ہے. طلب اسے کہتے ہیں کہ کسی کام کے حصول کے لیے انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اپنی توانائیوں کو بروئے کار لائے، پھر اس کے بعد امید لگائے کہ اللہ مجھے وہ نعمت عطا کر دے گا، اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا، اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے گا. تو پہلے اپنی طلب کا تو اظہار کیجیے، اور جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اس طالب کو ضرور کامیاب کرتا ہے، اور طالب مطلوب پر ضرور پہنچتا ہے.
کہ جس چیز کی وہ طلب کر رہا ہے اگر اس کے اندر طلب سچی ہے، اس کے اندر پیاس سچی ہے، اللہ اس طالب کو مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اور وہ مطلوب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ آج تو کیفیت یہ کہ طلب ہی موجود نہیں، میری حوث موجود ہے کہ زندگی اللہ کی نافرمانی والی زندگی، اللہ کے دشمن اور باغیوں والی زندگی، اور امید یہ لگا کر بیٹھے کہ جنت ملے گی، تو بھائی جنت اس قدر سستی نہیں ہے، جنت اس قدر سستی نہیں کہ اس طرح سے جنت مل جائے کہ جس کا طالب بھی نہ ہو اور بغیر کسی طلب کے اللہ جنت عطا فرما دے، تو جنت اس طرح ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بہترین طریقے کو چھوڑ کر آخر بدترین کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ جس کے طریقوں کو انسان اختیار کرتا ہے، جن کے راستوں پر انسان چلتا ہے، سب سے پہلی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ جس کی محبت ہوگی بس وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سوال کیا کہ بھائی قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہا ہے، یہ تو بتا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا سوال ہو رہا ہے کہ قیامت کا سوال تو کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کی تیاری تو نے کیا کی ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت زیادہ اعمال کا ذخیرہ تو میرے پاس نہیں ہے، اور اس سے مراد نفلی اعمال ہیں کیونکہ فرائض اور واجبات سب کے پورے ہوتے تھے، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر کسی غیر کے طریقے کو انسان اختیار کرتا ہے، یہود و نصارہ کی وہ نقالی کرتا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ محبت کا ایک پیمانہ اور ایک معیار ہے کہ جو جس کے راستے پہ چلتا ہے اس کی محبت دل میں ہے، جبھی تو اس راستے پہ چل رہا ہے، اس کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف یہ بات فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اور جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تب انسان سوچ لے کہ اس نے تشبہ کس کی اختیار کی ہے، کیونکہ یہ نبی کے طریقے بھائی یہ بابرکت طریقے ہیں، اللہ نے ان طریقوں کے اندر محبوبیت کی شان رکھی ہے کہ جو ان طریقوں پر چلتا ہے، اپنے نبی کی نقالی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اور اتباع سنت کے اندر اللہ نے اجتباعیت کی شان رکھی ہے کہ جو سنتوں پر چلنے والا ہے اللہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اجتباعیت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو اس اتباع سنت کے اندر اتباعیت کی شان ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا بہت جلد اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو بھائی یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور جو غیروں کی نقالی ہے یہ نجات کا راستہ نہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ ایک ایمان والا بندہ اور غیروں کی نقالی کو اختیار کرے، ان جیسا چہرہ مہرہ بنائے، ان جیسا وہ لباس پہنے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے نبی کی غلامی کا خوف اپنے گلے میں ڈال لیں، اور کسی کی لوم و لائن کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو مولوی صاحب ہو گیا، یہ تو بڑا دیندار ہو گیا۔ صحابوں کو بھی کہا گیا، اگر ہمیں کہا گیا تو کون سی اس میں آر کی بات ہے؟ اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی گالیاں بھی دے تو برداشت کر لو، لیکن دین پر چلنا نہ چھوڑو، دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو کہ یہ وہ اللہ کی رسی ہے کہ جس کو پکڑنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ بامراد ہوا اور ہمیشہ کامیاب ہوا۔ تو امت کے زوال پر بات چل رہی ہے کہ وہ زوال کے اسباب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت پستی اور ذلت کا شکار ہے۔ ان اسباب میں سے بڑا اہم سبب
آج تشبہ بالکفار ہے، غیروں کی تشبہ ہے، یہود و نصارہ کی تشبہ ہے، کیونکہ وہ بدترین طریقہ ہے اور اس کے مقابل بہترین طریقہ ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی طبیعتوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہماری طبیعتیں کیسی ہیں، کس طرف مائل ہیں۔ بہترین کی طرف مائل ہے تو اچھا انسان ہے، اور اگر بدترین کی طرف مائل ہے تو یہ بدترین انسان ہے، چاہے دیکھنے میں کیسا بھی نظر آتا ہو۔ تو ہمیں بہترین انسان بننا چاہیے، بہترین انسان بننا چاہیے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں بہترین خطا کار وہ ہے، الا کلکم خطاؤون خیر الخطائین التوابون۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے۔ تو خطا کار تو ہم ہیں، لیکن ہمیں بہترین خطا کار بننا چاہیے کہ خطا ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ خطا کار تو رہیں گے، لیکن خطا کاروں میں ایک کیٹیگری ہے جو بہترین خطا کار ہے، پھر ہمارا شمار اس کے اندر ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں بہترین طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کی نقالی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔